ہے، لکھتے ہیں میرے عزیز میں ایک صاحب ہیں جو قادیانی عقیدے کو برا کہنے اور اس کی مذمت کرنے کو برا اس لیے سمجھتے ہیں کہ ان کے قادیانیوں سے تعلقات ہیں، لہذا ایسے شخص سے تعلقات رکھنا کیسا ہے۔ قادیانی عقیدے کے بارے میں اور ان سے ملنا جلنا اور دوستی کے بارے میں تفصیل سے وضاحت فرما دیں، کیونکہ قادیانی فرقہ آج کل زور پکڑ رہا ہے اور گھریلو تعلقات بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے، قادیانی جو ہیں باجماع امت دائرہ اسلام سے خارج ہیں، اور یہ تو بہت ہلکا فیصلہ پاکستان کی اسمبلی نے ان کے لیے کیا کہ انہیں کافر قرار دے دیا۔ یہ حقیقت میں کافر نہیں ہے، یہ ہیں مرتد واجب القتل۔ کافر کو تو جزیہ لے کر اسلامی حدود سلطنت میں رکھا جا سکتا ہے کافر کو تو، لیکن مرتد کی تو سزا ہی قتل ہے۔ جب اتنا سخت حکم ہے کہ ان کو زندہ رہنے کا بھی کوئی جواز نہیں ہے ان کے، تو ایسے شخصوں سے میل جول رکھنا، پھر اللہ رسول سے اپنا ناتا توڑنا ہے، یہی سیدھی بات ہے۔ قرآن پاک میں صاف لکھا ہوا ہے کہ لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، ہرگز مسلمانوں کے مقابلے میں کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور جو ایسا کرے گا کہ کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو سوچ لے کہ پھر اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں رہے گا۔ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، اور پھر تم بھی ان سے ڈر کر رہو کہ جب کافروں کو دوست بنا رہا ہے تو وہ کافروں ہی کی اسکیموں پر عمل کرے گا۔ اِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً، تمہیں ایسے شخص سے ذرا ہوشیار رہنا چاہیے کہ ایسا شخص مسلمانوں کے لیے مضرت رساں ہوگا، مضر ہوگا۔ کسی حالت میں قادیانیوں سے میل جول رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں۔ اور اسی طرح اور جتنے فرقے ہیں کہ جو حد کفر میں داخل ہو چکے ہیں، اگرچہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوں، ان سب سے ترک موالات ضروری ہے، اور یہ ایمان کی بنیادیں مستحکم کرنے کے لیے ضروری ہے۔ جو شخص اس پر عمل نہیں کرے گا تو امکان ہے کہ کہیں اپنا ایمان نہ کھو بیٹھے۔ یاد رکھو، ساری دنیا کی رشتہ داریاں ایک طرف ہیں، اور اللہ کے رسول سے جو رشتہ ہے وہ سب سے مضبوط ہونا چاہیے۔ رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، رشتہ میرا خدا کی خدائی سے ٹوٹ جائے، چھوٹے مگر نہ ہاتھوں سے دامان مصطفیٰ۔ اللہ یا رسول، سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، اللہ اور رسول سے رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا، ساری دنیا سے ترک تعلق کیا جا سکتا ہے۔ بلکہ مولانا محمد علی جوہر مرحوم کا ایک شعر اس ذہن میں آ گیا اس وقت، بڑا پیارا شعر کہا ہے مولانا محمد علی جوہر نے کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، یار توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ ساری دنیا سے آدمی ناراض ہو سکتا ہے، ساری دنیا سے توڑ سکتا ہے، اللہ اور رسول سے نہیں توڑ سکتا۔ اور اگر اللہ کے دشمنوں سے، رسول کے دشمنوں سے میل جول رکھے گا تو قرآن کا فتویٰ ہے کہ جب تم نے میرے دشمنوں سے میل جول رکھا، مجھ سے تمہارا کوئی ناتا نہیں رہا، کوئی رشتہ نہیں رہا۔ ان کا تو عقیدہ ہی بالکل بنیادی عقیدہ ہی غلط ہے۔ خاتم النبیین، ہم سرکار کے بعد کسی نبی کو مانتے ہی نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ انہوں نے نبی گھڑے ہوئے ہیں، بنیادی بات ہی میں، ایمانیات ہی میں اختلاف ہے۔